دعوت کو ذکر کیا. دیکھیں اللہ پاک سورہ مریم میں کیا فرماتے ہیں. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا اور اپنے محبوب کو فرمایا اللہ اکبر، اپنے پیارے محبوب کو فرمایا تاجدار مدینہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے محبوب میری اس کلام میں میرے بندے ابراہیم کا ذکر بھی پڑھ لیجئے، ان کے حالات کو پڑھیے، ان کے واقعات کو پڑھ لیجئے. اللہ پاک نے خود فرمایا میں اپنے خلیل کا ذکر کرنے لگا ہوں، اپنی کتاب میں ذکر کرنے لگا ہوں. اپنے محبوب کو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے محبوب میری اس کتاب میں میرے خلیل ابراہیم کا ذکر پڑھ لیجئے، ان کا ذکر بھی سن لیجئے. اے میرے پروردگار کیا ذکر ہے. فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ صدیقین میں سے تھے، نبی تھے، صادق تھے، امین تھے. اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا کی، انہیں رسالت عطا کی. ایسی نبوت و رسالت ملی، ان کے دل کے اندر ایسا غم پیدا کیا، امت کا ایسا غم پیدا کیا، امت کی فکر ایسی ڈالی گئی. سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، اللہ کی طرف انہیں بلایا، اللہ کی توحید کی انہیں دعوت دی، پروردگار عالم کا تعارف کرایا. ان کی دعوت اللہ پاک کو اتنی پسند آئی، ان کا طریقہ اتنا پسند آیا، ان کے الفاظ اتنے پسند آئے، ان کا لہجہ اتنا پسند آیا. اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کر دیا اور ذکر کرنے سے پہلے فرمایا میرے محبوب میرے خلیل کا ذکر بھی پڑھیے، میرے خلیل کا واقعہ بھی سن لیجئے، ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں بھی جانیے انہوں نے کیا کہا. اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اپنے والد کو کہنے لگے اے ابا جان، اے ابا جان. کتنا پیارا لہجہ ہے، کتنے احسن انداز سے اپنے والد کو خطاب کیا. اس لیے کہا جاتا ہے والد سے بات کرنی ہو ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی. اگرچہ باپ مشرک ہو، اگرچہ باپ کافر ہو، بدتمیزی کرنے کی اجازت کوئی نہیں، بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت کوئی نہیں. اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، اور ایسا بت پرست اپنے ہاتھوں سے بت بنانے والا، بازار میں جا کے بتوں کو بیچنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو خطاب کیا. فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. اے میرے ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. فرمانے لگے اے ابا جان آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بنایا، ان پتھروں کو تراشا، آپ نے اپنی مرضی سے مورتیاں بنائی، بنانے کے بعد ان کو سجا لیا، ان کے سامنے سجدے کر رہی ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز چل رہی ہے، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو. حضرت ابراہیم فرمانے لگے لِمَ تَعْبُدُ. آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَسْمَعُ. جبکہ ان کی حقیقت یہ ہے، ان کا حال یہ ہے، اگر کوئی آواز دے یہ کسی کی آواز سننے پر قادر نہیں، کسی کو جواب دینے پر قادر نہیں. مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، نہ بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی
मालिक है। माला युबसिरो वला युगनी अन्का शैआ, न नफे के मालिक है न नुकसान के मालिक है। अपने वालिद को समझाया, फरमाने लगे अब्बा जान आप सिर्फ एक पत्थर के सामने आवाजें लगा रहे हैं जो न सुन सकता है न देख सकता है। आप मेरे रब की इबादत करें, सुनता भी है देखता भी है, मांगने वालों को अता भी करता है। आप क्या कर रहे हैं? लिमा ताबुदू, किसकी इबादत कर रहे हो? अल्लाह, कैसी बेहतरीन दावत है। अल्लाह पाक कुरान में जिक्र कर रहे हैं और इस उम्मत को सबक देने के लिए कर रहे हैं कि जब भी तुमने भी दावत देनी है तो दावत का अंदाज क्या होगा, अल्लाह पाक को भी समझा रहे हैं। किसी को समझाना है तो बद अखलाकी बदतमीजी, इससे कोई इंसान कभी हिदायत नहीं पाता, बल्कि वो जिद पे आ जाता है। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से है। वालिद मुशरिक है, बुत परस्त है, लेकिन कितने प्यारे तरीके से समझा रहे हैं। फरमाली माता बुदु माला यसमाउ वला युबसिरो वला युगनी अन्का शैआ, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। अल्लाह पाक ने अगली आयत जिक्र फरमाई। अगली आयत की इब्तिदा भी से है। फरमाने लगे ऐ मेरे अब्बा जान, चार आयात जिक्र फरमाई। चारों आयात में फरमाया ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे वालिद साहब, ऐ मेरे अब्बा जान मेरी बात सुन लीजिए। फिर फरमाने लगे ऐ अब्बा जान इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी, आपको पता होना चाहिए अल्लाह ने आपके बेटे को नबी और रसूल बना दिया है। अल्लाह ने आपके बेटे को नबूवत अता की है, आपके बेटे को रिसालत अता की है। फरमाने लगे अब्बा जान अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किया, नबूवत का मुझे इल्म मिला, रिसालत का मुझे इल्म मिला है। अगरचे आप मेरे वालिद हैं, अगरचे उम्र के लिहाज से आप बड़े हैं, अगरचे वालिद की नजर से देखा जाए तो आप बड़े हैं, लेकिन नबूवत मुझे मिली है, रिसालत मुझे मिली है। और नबूवत और रिसालत का दर्जा सबसे आला है, रिसालत का मुकाम सबसे आला है। फरमाने लगे जब नबी मैं हूँ, रसूल मैं हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया, फत्तबीनी, अब आपके जिम्मे है, आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आप मेरी ताबेदारी में चलेंगे, आप मेरे पीछे पीछे चलते जाएंगे। और फरमाने लगे जब आप मेरी इत्तिबा करेंगे अल्लाह आपको सीधे रास्ते की हिदायत अता कर देगा। फत्तबिअनी, आपको मेरी इत्तिबा करनी है। वालिद है, अपनी जगह पर है, अदब है, एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन नबूवत और रिसालत आपके बेटे के पास है। नबी तो फिर नबी है ना, रसूल तो क्या बात है, फिर रसूल ही है, अल्लाह का नुमाइंदा होता है। अल्लाह पाक बराए रास्त गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह पाक वही उतारते हैं, सलाम भेजते हैं, फरिश्ता आता है। नबी का तो दर्जा फिर बहुत बड़ा है। फरमाने लगे अब्बा जान है तो आप मेरे वालिद हैं, आपका अदब है, एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन फत्तबिअनी, आपको मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी। आप जब मेरी इत्तिबा करेंगे तो समझ लीजिए कि फिर आप जन्नत के रास्ते पे चल पड़ेंगे। अहदिका सिरातन सविया, आप सिराते मुस्तकीम पर आ जाएंगे, और सिराते मुस्तकीम जन्नत का रास्ता है। दो आयात, दोनों में अपने वालिद को ये कहा अब्बा जान। अगली तीसरी आयत फरमाने लगे या अबती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान इसिया। फरमाने लगे अब्बा जान शैतान की पूजा न करें, शैतान की पूजा न करें। आप जो बुतों की पूजा कर रहे हैं, इन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, इनको अपना माबूद बनाया, इनको मुश्किल कुशा बनाया, इनको हाजत रवा बनाया,
الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمانے لگے اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کے راستے پر نہ چلیں، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ سجدے سے انکار کیا، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، اس پر لعنت کی گئی، پھٹکار کی گئی، اور یہ کہہ کر آیا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا، جنت کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اپنے والد کو فرمایا ابا جان بت پرستی نہ کریں، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان تو خود رحمان کا نافرمان ہے، وہ تو خود رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ گمراہ ہوں، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے میرے بندو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر دیکھیں ساتھ ہی فرمایا فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یہ کبھی خیر خواہ نہیں ہوتا، شیطان تو چاہتا ہے کہ انسانیت سے جہنم کی آگ کو بھر دے، جہنم کو بھر دے، اس کا تو کام ہی ہے، اس نے تو سجدے سے انکار کیا۔ لیکن کس طرح اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں اور اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس دعوت میں اللہ پاک ہمیں یہ ہمت بھی دے رہا ہے کہ اگر والد غلط کر رہا ہے تو بیٹے میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھائے کہ یہ غلط ہے۔ ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم اپنے باپ کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کہتے ہیں یار ابا ہے کیا کریں، اور بھائی ابا ہے ٹھیک ہے، ادب ہے، احترام ہے، لیکن ابا ہونے سے غلط صحیح نہیں ہوتا، غلط غلط ہی ہوتا ہے۔ نا انصافی کر رہا ہے، کوئی ظلم ہے، کوئی زیادتی ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ غلط ہے، صحیح راستہ نہیں ہے یہ۔ اور عدل انصاف ہوتا بھی یہ ہے کہ چاہے کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے، ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کرے، تب سمجھا جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ عادل ہے۔ غیروں کے لیے تو عدل ہے، اپنوں کی باری آئے تو منہ چھپا لے، یہ عادل نہیں ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ قرآن بھی اس چیز کو دعوت کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ جس کو بھی دیکھو غلط کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ، بھائی ہے تو بھی سمجھاؤ۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہمارا بھائی غلط ہے، ہماری ساری سپورٹ بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، بجائے اس کو سمجھانے کے کہ آج اس نے چھوٹا کام کیا ہے، اس کی غلط حمایت کریں گے، کل کو وہ 4 قدم اور آگے بڑھ جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر وہ آگے تک لے جائے گا، خود بھی مرے گا تمہیں بھی مروائے گا۔ اگر کسی چھوٹے جرم میں ہی کسی کو سمجھا دیا جائے تو اگلے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور صاف طور پہ گنہگار سے تو برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی تو گناہ کرے گا، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، بھائی ہے کوئی بھی ہے، بھائی میں نہیں ہوں، میں کیوں تیرے گناہ میں تیرا ساتھ دوں؟ لیکن ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، اپنا بچہ غلط بھی، ماں اکثر یہ غلطی کرتی ہے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے لیکن دعوت میں بات آ رہی ہے تو میں بار بار دہرا رہا ہوں، بچے آپس میں لڑ پڑے نا، ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے نے شرارت کی ہے، لیکن پھر بھی اپنے کو بہت سپورٹ کرے گی، دوسرے کی ڈانٹ کو بچہ پھر آگے کو بڑھتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو ممبر میں لے لگے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمانے لگے ابا جان اس لیے سمجھا رہا ہو، اس لیے بلا رہا ہو، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو،
ضمانت دینے کو تیار ہے. چھوڑ دے یہ کام. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اس لیے ڈرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. جب تک زندہ ہیں تو دنیا کے عذاب میں بھی اللہ ڈال سکتا ہے, اور اللہ نہ کرے اسی حال میں کفر پہ موت آ گئی تو قبر بھی عذاب, آگے جہنم بھی عذاب ہی عذاب ہے. اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں, باز آ جائیں. اب یہ بات بھی یاد رکھیے, ہمیشہ دعوت کا جواب ہاں بھی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ دعوت کا جواب ہوتا ہے, بعض دفعہ کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کے دروازے پر کئی مرتبہ جایا کرتے تھے. دعوت کا جواب ہمیشہ ہاں نہیں ہوتا. ہم ہمت توڑ دیتے, یار میں نے کہا تھا آپ مانی نہیں, اس کو میں کیا کروں, چھوڑ دیتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آج نہیں مانا کل مانے گا, پھر کوشش کرو, پھر کوشش کرو, پھر کوشش کرو. دیکھیں اللہ کا خلیل کتنے پیارے طریقے سے والد کو دعوت دے رہے. آگے سے جواب کیا ہے اللہ پاک نے وہ بھی ذکر کیا. فرمانے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. اتنی بڑی دعوت دی, اتنے پیارے طریقے سے سمجھایا, اتنے احسن طریقے سے بلایا, کتنے خوبصورت طریقے سے بلایا, لیکن آگے سے والد نے کیا کہا, کہنے لگا کیا تم میرے بتوں کی مذمت کرنے سے باز نہیں آئے گا, ان کی برائیاں کرنے سے باز نہیں آئے گا. تو کیوں ان کی برائیاں کرتا ہے, تو کیوں ان کی مذمتیں کرتا ہے. آگے سے دھمکانے لگا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. کہنے لگا اے ابراہیم آج تو میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے, آج تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو نے جو میرے بتوں کو برا بھلا کہا, تو نے جو کہا یہ بول نہیں سکتے, تو نے کہا یہ سن نہیں سکتے, تو نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے, تو نے کہا یہ شیطان کا راستہ ہے, شیطان کا بنایا ہوا راستہ ہے. کہنے لگا اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. کہنے لگا یا تو پھر میں تجھے پتھروں سے ماروں گا, یا تجھے سنسار کر دوں گا, تجھ پہ پتھر برسائے جائیں گے, پتھروں سے تجھے سزا دی جائے گی, یا پھر میں تجھے اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دوں گا, اپنے گھر سے نکال دوں گا, اپنے کنبے سے نکال دوں گا, اپنے شہر سے نکال دوں گا. یا تو باز آ جا. اللہ کا خلیل ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, پھر بھی جلال میں نہیں آئے, غصے میں نہیں آئے. آگے سے مارنے کی دھمکیاں ملی, گھر سے نکالنے کی دھمکیاں ملی. فرمانے لگے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. فرمانے لگے ابا جان آپ نے اتنی سخت بات کہی, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا اللہ اپنی رحمت آپ پر نازل کرے, میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا, دعا کرتا رہوں گا, اللہ پاک سے مانگتا رہوں گا. ابراہیم خلیل اللہ نے سخت لہجے میں جواب نہیں دیا, بلکہ فرمانے لگے انہ کان بی حفیا. میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے, وہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. آپ کہتے ہیں کہ مار دیں گے, گھر سے نکال دیں گے, ٹھیک ہے. قال سلام علیک, ٹھیک ہے آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. انہ کان بی حفیا, اس لیے کروں گا کہ میرے رب کا مجھ پہ بڑا لطف و کرم ہے. کتنی پیاری صفت اللہ کی ذکر کی, صفت اللہ بڑا رب بڑا مجھ پہ لطف و کرم کرتا ہے, مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے. میرا رب مجھ پہ بڑی کرم نوازی کرتا ہے. آپ اگر مجھے نکال دیں گے تو میرا اللہ میرے لیے کوئی بہتر انتظام کروا دے گا. کسی قسم کا کوئی ایسا لہجہ نہیں کیا کہ بدتمیزی والا. والد کو سمجھایا, پھر قوم کے پاس گئے, یہاں تک کہ چلتے چلتے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے. وقت کا بادشاہ, ظالم ترین انسان,
اس کو پتا چل گیا کہ ابراہیم یہ تو میری بڑی مخالفت کرتا ہے، یہ کہتا بس اللہ اللہ ہے بس اللہ ہے۔ نمرود تو خود خدا بنا ہوا تھا، کہا کہ ابراہیم یہ کیا بات ہوئی، تو میرا انکار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں اس مکالمے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا۔ میں دو باتیں صرف ذکر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا میرا اللہ وہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، زندہ بھی وہ کرتا ہے، مارتا بھی وہ ہے، پیدا بھی وہ کرتا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، جسے چاہو چھوڑ دو جسے چاہو مار دو۔ اس نے دو قیدی بلائے، ان میں سے ایک قیدی تھا جسے عمر قید کی سزا تھی، ایک تھا جسے سزائے موت تھی۔ جسے سزائے موت تھی کہنے لگا اس کو میں نے چھوڑ دیا، جس کو عمر قید تھی اس کو کہا جلاد کو ایسی گردن اڑا دے، اس نے اس کو گردن اڑا دی۔ کہنے لگا دیکھ ایک کو میں نے چھوڑ دیا، ایک کو میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اگلی بات ہے کہ ابراہیم نے فرمایا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب۔ فرمایا وہ ظالم میرے رب کا اتنا سا تعارف نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ایسا کر ایک دن کے لیے مغرب سے نکال کے دکھا دے، مشرق میں چھپا کے دکھا دے، بس پھر ٹھیک ہے تجھے مان لیں گے۔ فَوْحِدَ الَّذِي كَفَرَ لا جواب ہو گیا۔ اگلی بات ذہن میں ہمارے یہ بات آتی ہے یا اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تیرا رب کرتا تو تم مجھے مغرب سے نکلوا کے دکھا۔ اللہ اپنے نبی کی خود مدد کرتا ہے، یہ بھولیے نا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے اللہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو طلوع فرما دیتے۔ اپنے پیغمبر کے لیے بھی نکالا تھا، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، سورج غروب ہو گیا، دعا فرمائی، اللہ پاک نے سورج کو واپس نکال دیا، واپس آ گیا۔ کہا کہ میرے محبوب نماز پڑھی، عصر نماز پڑھی، پھر کہا سورج کو کہ اب واپس جا اپنی جگہ پہ، وہ واپس چلا گیا۔ تو اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ تو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔